دنیا میں ایک زمانہ برف کا بھی گزرا ہے۔ اس زمانے میں پورا کرۂ ارض منجمد تھا۔ اس آئس ایج میں انسان کے پاس صرف ایک ہی کام تھا اور وہ کام تھا خوراک کی تلاش۔ انسان زندگی کا دھاگا قائم رکھنے کے لیے برفوں میں مارا پھر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رینڈیئر کو یہ اہلیت بخشی ہے کہ وہ برف کو سونگھ کر اس کے نیچے چھپا سبزہ تلاش کر لیتا ہے۔ یہ اس کے بعد سم مار کر برف توڑتا ہے اور گھاس اور پتے نکال کر کھا لیتا ہے۔ انسان کو جب رینڈیئر کی اس اہلیت کا پتہ چلا تو یہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ رینڈیئر جہاں سم مارتا یہ وہاں برف توڑنا شروع ہو جاتے اور بالآخر خوراک تک پہنچ جاتے۔ انسان نے گوشت کھانا بھی اسی دور میں شروع کیا۔ یہ رینڈیئر کو کھا جاتے تھے۔ برف میں خوراک کی تلاش اور رینڈیئر کا پیچھا، یہ مجبوری انسان کو روس سے امریکہ لے گئی۔ ہمارے ڈی این اے میں درج ہے کہ لوگ رینڈیئر کا پیچھا کرتے کرتے روس سے الاسکا پہنچ گئے تھے۔ اس دوران زمین کا درجہ حرارت بڑھ گیا، برف پگھل کر پانی بن گئی اور زمین 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ الاسکا پہنچنے والے لوگ چلتے چلتے امریکہ کے وسط میں آ گئے اور مایا سیولائزیشن کی بنیاد رکھ دی، جبکہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی نسلیں روس، سنٹرل ایشیا، برصغیر، مشرق بعید، یورپ اور افریقہ میں پھیلتی چلی گئی۔ دنیا اس وقت براعظم میں تقسیم ہو چکی تھی۔ براعظم کے درمیان سمندر تھے اور ہر سمندر نے ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے الگ رکھا۔ سمندروں کی وجہ سے تہذیبیں دوسری تہذیبوں کی بیماریوں سے محفوظ تھیں۔ شادی کی روایت نے بھی اسی دور میں جنم لیا۔ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب پورے کرۂ ارض پر صرف 2000 لوگ بچ گئے تھے، باقی آبادی نامعلوم بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ اسی دور میں انسان نے سفر کے سمندری راستے ایجاد کر لیے، بحری جہاز بنائے اور براعظموں سے رابطے میں آ گئے۔ یہ بحری رابطے ایک خطے کی بیماریاں دوسرے خطے میں پہنچانے لگے۔ یورپ میں طاعون پھیلا تو اس نے ایشیا اور افریقہ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسی طرح ٹی بی، چیچے، خناق، کالی کھانسی اور خسرہ آئے تو یہ بھی پوری دنیا میں لاشیں بچھاتے چلے گئے۔ ان اموات سے لوگوں نے سیکھا آپ ہر شخص کو فوری طور پر اپنے شہر میں داخل نہ ہونے دیں۔ چنانچہ سمندروں کے کنارے احاطے بنا دیے گئے اور بحری جہازوں سے اترنے والے لوگ اور عملے کے لیے 40 دن ان احاطوں میں رہنا لازم قرار دیا گیا۔ یہ 40 دن کیوں؟ انسان نے تجربوں سے سیکھا تھا ہمارے جسم میں 40 دن بعد ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، صرف انسان کے دماغ، دل اور آنکھوں کے خلیے مستقل ہوتے ہیں، یہ نئے نہیں بنتے، باقی سارا جسم خود کو بناتا اور توڑتا ہے۔ یہ شکست و ریخت زیادہ سے زیادہ 40 دنوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی انسان میں کوئی بیماری ہو تو وہ 40 دن میں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ 40 دن کے احاطے کے بعد صحت مند لوگوں کو شہر میں داخلے کی اجازت دی گئی اور بیمار لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ 40 دن کا سلسلہ فرانس میں شروع ہوا۔ دوستو، فرینچ زبان میں 40 کو کروئن اور دن کو ٹائن کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس قیام کو کوارنٹائن یعنی کہ قرنطینہ کہا جاتا ہے۔ فرانس کا تجربہ کامیاب رہا اور یوں متعدی امراض کنٹرول میں آ گئے۔ لیکن پھر 1492 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا، جس کے ساتھ ہی وہ لوگ دنیا سے مل گئے جن کے آباء و اجداد رینڈیئر کا پیچھا کرتے کرتے امریکہ پہنچ گئے تھے۔ یہ لوگ اس وقت تک جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں شادی کا انسٹیٹیوشن موجود نہ تھا اور یہ جانوروں کی طرح اختلاط کرتے تھے، لہٰذا ان میں وہ تمام بیماریاں موجود تھیں۔ جب کولمبس واپس لوٹا تو ماضی کی تمام بیماریاں واپس لے آیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں فرینچ، پرتگالی، ڈینش، برٹش اور ڈچ جہاز ران بھی امریکہ پہنچے اور واپسی پر بیماریاں تحفے میں لے آئے۔ یوں ایک مرتبہ پھر قرنطینہ بنانے پر مجبور ہو گئے۔ 1928 میں اینٹی بایوٹک ایجاد ہو گئی، بیماریوں کے بیکٹیریا کا علاج ممکن ہو گیا اور قرنطینہ کو ختم کر دیا گیا۔ اینٹی بایوٹک اور بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے علاج کی وجہ سے انسان میں بیماریوں کے جراثیم ختم ہو جاتے تھے اور انسان محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ انسان نے بیماریوں کا تدارک کر لیا، لیکن پھر بیکٹیریا کے بعد وائرس شروع ہو گئے۔ ہم انسانوں میں 37 ٹریلین باڈی سیلز ہوتے ہیں، ہمارا پورا وجود ان سیل سے بنتا ہے، جبکہ ہمارے جسم میں 39 ٹریلین اچھے اور برے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ وائرس اور بیکٹیریا میں کیا فرق ہے؟ دوستو، وائرس بیکٹیریا سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان پر اینٹی بایوٹک کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر وائرل اٹیک ہو جائے تو یہ ادویات بے اثر ہو جاتی ہیں اور انسان صرف اور صرف اپنی قوت مدافعت سے ہی اس بیماری سے باہر آ پاتا ہے۔ وائرس زیادہ سے زیادہ 14 دنوں میں اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حکومتیں لوگوں کو 14 دن قرنطینہ میں رکھتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کورونا کا علاج نہیں ہے تو انسان ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ تو اسے یہ لوگ اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں اور ٹینشن فری رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، کورونا ایک آسمانی آفت ہے، یہ اپنے وقت پر ختم ہوگی۔ آپ اس میں اپنے اعمال یا گناہ تلاش نہ کیجیے۔ آفتیں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں۔
آپ بھی بس احتیاط کیجیے، کیونکہ احتیاط ہی اس کا واحد علاج ہے۔